امام شاذلی فرماتے ہیں میں خواب میں ہی تعجب کر رہا تھا، زیارت بھی کر رہا تھا اور سب نبیوں کی، اور تعجب بھی کر رہا تھا کہ بڑی بات ہے یار، اللہ کے نبی فرش پہ بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں اچانک اس نے میرے پاؤں پہ ٹھوکر ماری۔ کیا؟ میرے پاؤں پہ ٹھوکر ماری۔ کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا تو سامنے بابا جی کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں شمع تھی، کندیلیں تھیں، وہ مسجد سکی کندیلیں روشن کر رہے تھے۔ ٹھوکر ماری اور مجھے کہنے کہ کس بات پہ تعجب کرتا ہے شاذلی؟ تجھے پتا نہیں ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، الیاس یہ سب حضور کے ہی نور سے بنے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے سامنے فرش پہ بیٹھے ہیں تو تعجب کی جا نہیں، یہ حضور کے ہی نور سے بنے۔ سبحان اللہ۔ اب امام شاذلی جو خواب میں دیکھ رہے تھے وہ بابا جی جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ غوث پاک باز فرما رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کے خلیفہ اجل، خلیفہ اول، خلیفہ اعظم امام علی حیدی بیٹھے سو گئے۔ جب ان کی آنکھ لگی غوث پاک نے دیکھا، غوث پاک منبر سے آئے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ امام علی حیدی کی آنکھ کھلی، دیکھا میرا پیر غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے، ہڑبڑا کے حضور آپ میں علی مبارک ہو۔ محفل تمام ہوئی، لوگوں نے علی حیدی کو گھیرا، کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہا میں خواب میں حضور کے قدموں میں حاضر ہوں، سبحان اللہ۔ رسول پاک کی زیارت کر رہا تھا، غربت خضرا حضور کے قدموں میں حاضر تھا، اور میں جو خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم جاگتے ہوئے دیکھ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلسطین ایک اور بات سنا تو ٹائم پورا ہو گیا۔ حضرت ابو سفیان، کیا نام لیا؟ حضرت ابو سفیان، حضرت علی معاویہ کے ابا جان، حضور کے چچا لگتے ہیں۔ ان کے اوپر پردادا اور حضور کے پردادا آپس میں جڑواں بھائی تھے، اتنا قریبی رشتہ ہے۔ اور ان کی بیٹی حضور کی بی بی پاک سیدہ ام خدیجہ امیر معاویہ کی صحیح بہن رضی اللہ۔ آپ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تب کی بات بتاتے ہیں، فرماتے میں ملک شام میں تھا، تجارت کی غرض سے گئے تھے، اور انہی دنوں یورپ کا شہنشاہ ہرقل وہ بھی عبادت کے لیے بیت المقدس میں آیا ہوا تھا، کہ انہی دنوں حضور کے ایلچی، حضور نے سفیر بنا کے ان کو بھیجا تھا دعوت اسلام دے کر شہنشاہ روم کی طرف، وہ بھی وہاں پہ تشریف لیا۔ آپ دربار تک ان کا پیغام پہنچا کہ عرب کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایلچی آئے ہیں۔ روم کے شہنشاہ نے کہا بلاؤ، اور ساتھ یہ کہا کہ عرب مکے کا کارواں اگر شام میں یہاں فلسطین میں موجود ہے ان کو بھی ڈھونڈو، ان کے سامنے میں ان سے بات کروں۔ پتہ چلا کہ یہ مکے کے قریش خاندان کے سردار ابو سفیان آئے ہوا، بلا ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا دیکھ یہ ایلچی ہے تمہارے مکے میں جو نبی پیدا ہونے میں ہے، اور یہ ٹرانسلیٹر ہے، اور تو ان کی آگے کھڑا ہو، یہ جو بات کریں گے میں اس کے بارے میں ان سے پوچھوں گا، اگر جھوٹ بول رہی گا تو تیرا سر کاٹ دوں گا، مجھے سچی بات چاہیے۔ اب اس کے آگے ٹھیک کہتے بات چیت شروع ہوئی۔ اب وہ کیسر روم نے، روم کے شہنشاہ نے سوالات کیے کہ کیا وہ بادشاہوں کے خاندان کے ہیں، کیا ان کے ماننے والے امیر لوگ ہیں، کیا ان کی جنگیں بھی ہوئی ہیں، اس طرح کے سوالات کی۔ ان کے جوابات یہ کہا وہ بادشاہوں کے خاندان کے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ سچی ہے، اگر وہ بادشاہ کے خاندان کی ہوتی تو میں سمجھتا اپنی بادشاہت لینے کے لیے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر کہا ان کے ماننے والے امیر ہیں یا غریب، کہا امیر تو دو تین نہیں ہے باقی سب غریب ہیں، کہا یہ بھی ان کے سچی ہونے کی دلیل کہ نبیوں کو شروع میں غریب ہی مانتے ہیں، امیر انکار کرتے ہیں۔ اور بھی اس طرح کچھ باتیں پوچھی، ہاں وہ تعلیم کیا دیتے ہیں، تعلیم بتائی، کہا یہ بھی نبیوں کی تعلیم ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ان سے سوالات ہو رہے ہیں نا، سارے ٹرانسلیٹر بیچ میں ترجمانی کر رہے ہیں
کہتے میں پریشان ہو گیا یار یہ تو ساری باتیں ان کے حق میں چلی گئی، ابھی وہ مسلمان ہی ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا یار کیا ایسی بات کروں جس سے بادشاہ حضور سے متنفر ہو جائے، یہ تو تصدیق کر رہا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ان کی جنگیں بھی ہوتی ہیں؟ جو ان کو نہیں مانتے کہاں جنگیں بھی ہوتی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا میں خود لڑا ہوں ان کے ساتھ جنگیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کہتے کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے ہیں۔ کہا یہ کیوں کہ سچ ہونے کی دلیل ہے، یہ کیوں کہ سچ ہونے کی دلیل ہے کہ کبھی تم جیت جاتے ہو کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اندر سے ایسے ہلا ہوا تھا، دل ملا رہا تھا کہ میں کون سی ایسی بات کروں کہ جس سے یہ روم کے بادشاہ کے دل میں حضور کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے، ورنہ مجھے لگا یہ مسلمان ہو جائے۔ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے ایک دم سے کہا، میں کہا بادشاہ ایک بات کروں جس سے تم کو جھوٹا کہہ دے گا؟ کہا بول کیا بات ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں نے کہا جناب یہ کچھ دنوں کی بات ہے، چند مہینوں بیشتر کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ بعد میں آ چکے تھے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں مکے سے یہاں ہیکل عظمیٰ ہیکل سلیمانی فلسطین میں بیت المقدس میں آیا اور یہاں سے میں آسمانوں میں گیا، تو دیکھ بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ شکر ہے کہ وہ بھی سوچنے پڑ گئے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا لے بھئی یہ تیر تیرا صحیح بیٹھا، اب بادشاہ حضور کو سچا نہیں مانے گا۔ کہتے ہیں میں دل میں خوش ہو رہا تھا کہ ان کا پوپ بطریق جو پورے روم کا سب سے بڑا پادری تھا، وہ سونے چاندی کے اس نے وہ تاج پہنے ہوئے اور سونے چاندی سے مرصع لباس پہنا ہوا اور سونے چاندی کا وہ بڑا سا اس نے ڈنڈا پکڑا ہوا۔ کہتے ہیں وہ پوپ آگے بڑھا، کہنے لگا قیصر اس بات کی تصدیق میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس بات کی تصدیق میں کرتا ہوں۔ قیصر نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا جس رات کی یہ بات کر رہے نا اس رات میں مسجد اقصی میں تھا، میں رات کو عبادت کرتا رہا، جب فارغ ہوا تو میں نے بند کیے دروازے کھڑکیاں محرابیں ساری، تو جو صدر دروازہ تھا مرکزی گیٹ تھا، میں نے بڑا زور لگایا، وہ ہلنے میں نہیں آیا، بند ہونا۔ میں نے کاریگر بلائے، نوجوان بلائے، کس کو دھکیلو دیکھو چیک کرو۔ وہ کاریگروں نے بتایا لگتا ہے کہ اوپر کے جو یہ ستون ہیں دیواریں ہیں ان کا بوجھ دروازے پہ آ گیا ہے، تو یہ تو بڑے کاریگر آئیں گے، دیواریں توڑیں گے، اس کی چوکاٹ نکالیں گے، پھر یہ صحیح ہوگا۔ کہتے ہیں مجبوراً ہم نے وہ صدر دروازہ کھلا چھوڑا، اپنے گھروں میں چلے گئے۔ کہنے لگا جب میں تہجد کے وقت آیا پوری مسجد خوشبو سے بھری ہوئی تھی، سبحان اللہ، اور وہ دروازہ بھی ٹھیک ہو چکا تھا، بند بھی ہو رہا تھا، کھل بھی رہا تھا، اور وہ عجب چمک دمک کا عالم تھا۔ میں دوڑا اس پتھر کے پاس گیا کہ جس پتھر کے ساتھ عیسیٰ اپنی سواری باندھتے تھے، موسیٰ اپنی سواری باندھتے تھے اور نبی اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ اس پتھر کے قریب پہنچا، اس پتھر میں سوراخ تھا اور نیچے پٹی پر کسی جانور کے قدموں کے نشان تھے، اور وہ جانور زمینی جانور نہیں تھا۔ سبحان اللہ، وہ کہنے لگا یہ اسی نبی کی آمد کا دبدبہ تھا، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں جو یہ عرب کا سردار ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں بادشاہ تو سوچ میں پڑ گیا، اس کی تو ہوانیاں ہو گئیں، ساری باتیں حضور کے حق میں سچی ثابت ہوئی کہ ان کے اپنے پادری نے تصدیق کر دی۔ بادشاہ نے ہمیں بھیجا، کہتے ہیں میں باہر آیا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا واہ واہ محمد کی بڑی شان، واہ واہ محمد کی بڑی شان، صلی اللہ علیہ واہ واہ وسلم، محمد کی بڑی شان، واہ واہ محمد کی بڑی شان، واہ واہ محمد کی بڑی شان، وہ کیا پڑھتے ہو؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ہمارے بابا جی تھے، وہ پنجابی میں کلام پڑھا کرتے تھے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جانے والے، سبحان اللہ، سنے جوڑے عرشاں تے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج فلسطین کے حوالے سے ہی سارا درس ہوا، اللہ قبول ہو۔ آپ کا ٹائم میں نے لے لیا، کوئی 10-15 منٹ زیادہ، ناراض تو نہیں ہوئے؟ بہت بندے تھے اونچی ناٹ جانے میں روزہ رکھ لیتا ہے، نہ چاہ پینے کیوں پڑ سکتا، نہ چاہ پینی، نہ کوئی دودھ پینا، نہ لسی پینی،
ایس ویلے اخبار بھی نہیں لگتا، پتہ نہیں فٹافٹ جا کے کی کرتے، دکانہ بھی 9 بجے جانا، دفتر بھی 8 بجے جانا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ذوق شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے مولائے صاحب نے ہمیں ایک تفسیر سیرت کی کتاب کا سیٹ گفٹ کیا ہے، سابق لے کر نہیں آیا، پھر گلائے صاحب سے میں نے پیسے پکڑ لیے، وہ میں نے آرڈر دے دیا، وہ کتاب آ جائے گی انشاءاللہ، پھر اس سے بھی آپ کو درس سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ابھی نماز کے وقت بھی میں نے اعلان کیا، آپ بھی سماعت کر دیں۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت حضور کی پاک شہزادی کا یوم وصال پاک ہے۔ انشاءاللہ تراویح کی نماز میں آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں، مرتبہ انشاءاللہ نیاز پاک اہتمام ہوگا، تو آپ نے گھروں میں بھی آج نیاز کا اہتمام کرنا، بتانا ہے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو،